بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، الیکٹرانک اور آن لائن تجارت کا چھٹا اصول مبیع کے حوالے سے ہے کہ جب آن لائن تجارت ہو جاتی ہے، بائع کوئی چیز آن لائن بیچ دیتا ہے اور مشتری خریدنے والا اس کو خرید لیتا ہے، اس مبیع کو، اس خریدی ہوئی چیز کو بائع تک پہنچانے کا کیا طریقہ ہوگا، اس میں قبضہ کیسے متحقق ہوگا؟ تو یہ چھٹا نمبر اصول ہے۔ بیع کے اصول میں سے ایک ہی بھی ہے کہ جس طرح خریدار پر ثمن کی ادائیگی لازم ہے، اسی طرح فروخت کرنے والا بیچنے والے پر مبیع یعنی خریدی ہوئی چیز کے خریدار تک پہنچانا اور اس کے سپرد کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اور یہ تمام فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ جو آدمی کوئی چیز بیچ دیتا ہے تو مشتری سے کہا جائے گا کہ پیسہ دے دو، اس پر پیسہ دینا لازم ہوگا، اور جب وہ ثمن دے دیتا ہے تو بائع سے کہا جائے گا کہ مبیع اس کے حوالے کر دو۔ اب چونکہ یہ ایک آن لائن تجارت ہوتی ہے، الیکٹرانک تجارت ہوتی ہے، تو اب اس کی کیا صورت ہوگی؟ اور پیسہ پہلے ادا کرنا ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خریدار نے چیز کی قیمت ادا کر دی تو بائع پر لازم ہو گیا کہ وہ خریدی ہوئی چیز خریدار کے حوالے کر دے اور معاملہ صاف ہو جائے، لہذا پہلے ادا کر دیا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر مبیع پہلے پہنچ جاتی ہے تو پھر بھی کوئی حرج نہیں۔ لہذا یہاں پر یہ لازم ہے کہ جب خریدار کوئی چیز خریدے اور اس کی قیمت ادا کر دے تو بیچنے والا اس چیز کو اس کے حوالے کر دے گا، اور یہ ضروری ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ الیکٹرانک کاروبار میں دو طرح کی چیزیں خریدی جاتی ہیں۔ ایک غیر مادی چیزیں، جیسے کوئی پروگرام خریدا جائے جو خود کمپیوٹر پر ڈاؤن لوڈ کیا جاتا ہے۔ اگر ایسی چیز کو ڈاؤن لوڈ کر دیا تو مبیع کی سپردگی متحقق ہو گئی اور اس پر قبضہ بھی متحقق ہو گیا۔ دوسری عام مادی اشیاء ہے، ان میں لازم ہے کہ وہ چیز کسی بھی طریقے سے بائع خریدار تک پہنچائے، اور چونکہ اس میں عام طور پر یہ طے ہو جاتا ہے کہ کب اور کہاں پہنچانا ہے، لہٰذا اسی طے شدہ نظام کے مطابق اس کو پہنچانا اس کی ذمہ داری ہوگی، بائع کی، بیچنے والے کی۔ اب سوال یہ ہے کہ قبضے کی تعریف اور حقیقت کیا ہے، یعنی اس مبیع پر وہ کیسے قبضہ متحقق ہوگا، اور عام طور پر قبضے کا کیا معنی ہے؟ تو قبضہ کے لغوی معنی کسی چیز پر ہاتھ کے ذریعے سے، تصرف کے ذریعے سے اس کو لے لینا، جیسے کہتے ہیں قبضت السیف، میں نے تلوار لے لیا۔ اور اس کے اصطلاحی معنی کسی چیز کو اپنے ملکیت میں لینا اور اس پر قدرت پا لینا، خواہ ان چیزوں میں سے ہو جو ہاتھ سے لی جا سکتی ہو یا ان میں سے ہو جن کو ہاتھ سے لینا ممکن نہ ہو، بس اس کے ملکیت میں آ گیا، اس کے قبضے میں آ گیا، اس کے تصرف میں آ گیا، ہم اس کو قبضہ ہی کہیں۔ اب قبضہ ایک تو ہاتھ میں آنا، اور دوسرا بعض فقہاء نے فرمایا کہ تسلیم یعنی سپردگی اس طرح تخلیہ کر دینے سے ہو جاتی ہے کہ اس چیز کے قبضے پر قدرت مل جائے، کیونکہ تخلیہ حکماً قبضہ ہے۔ اگر اس چیز پر بلا تکلف قدرت ہو جائے تو قبضہ کہلائے گا۔ اگرچہ فقہاء نے اس کے مختلف تعبیرات کیے ہیں، لیکن حاصل ان کا یہ ہے کہ آدمی کو تصرف آدمی کو حاصل ہو۔ پھر یہ بھی فقہاء کرام کے یہاں متفق علیہ ہے کہ قبضہ جس طرح حصی ہوتا ہے اسی طرح حکمی و اعتباری بھی ہوتا ہے۔
نیز قبضہ جس طرح اصلی ہوتا ہے اس طرح ضمنی بھی ہوتا ہے۔ پھر قبضہ کسی صورت سے متحقق ہوتا ہے، اس میں فقہا کا کلام مختلف ہی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی یہاں قبضہ مختلف چیزوں کے لحاظ سے الگ الگ طریقے پر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر مکیلی چیزیں ہیں جن کو تول کر یا وزن کر کے دے دیا جاتا ہے، ان کا قبضہ جب آپ تول کر دے دیں گے تو قبض متحقق ہو جائے گا۔ اور جو چیز اندازے سے بیچی جائے اس میں اس چیز کو منتقل کر دینا قبضہ کہلاتا ہے، اور کپڑے میں بھی اسی کو منتقل کر دینا قبضہ کہلاتا ہے، اور دراہم اور دنانی اور روپے پیسے میں ہاتھ میں دینا یہ قبضہ کہلاتا ہے، اور جانوروں میں اس کی جگہ سے اس کو ہنکا دینا قبضہ ہے، اور زمین میں احناف کی طرح تخلیہ کافی ہے۔ جس طرح کہ احناف کہتے ہیں کہ زمین میں اگر تخلیہ ہو جائے تو اس سے قبضہ متحقق ہو جائے گا، لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت میں امام صاحب کی طرح یعنی امام ابو حنیفہ کی طرح تخلیہ مع تمیز سے قبضہ متحقق ہو جائے گا۔ تخلیہ مطلب مکمل اختیار اس مشتری کو دے دینا، اور تمیز مطلب دوسرے چیزوں سے اس کو الگ تھلگ کر دینا، یہ قبضہ کہلاتا ہے۔ اب اس کے تھوڑی سی تفصیل یہ ہے کہ اگر کپڑا خریدا ہے اور بائع نے خریدار کو قبضہ کر لینے کی اجازت دی، اور وہ خریدار سے اتنا قریب تھا کہ وہیں سے اٹھے مگر اس کو لے سکتا تھا، اس کو قبضہ مانا جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی نے گھر خریدا تو بائع کا سامان موجود ہے، یا کھیت خریدا جس میں بائع کی کھیتی ہے اور بائع نے کہہ دیا کہ قبضہ کر لو، تو یہ قبضہ شمار نہ ہوگا جب تک کہ وہ گھر سے اپنا سامان نہ اٹھا لے۔ ہاں یہ ہے کہ بائع اپنے سامان کو پہلے اس خریدار کے پاس امانت رکھ دے پھر قبضہ دے تو یہ درست ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی نے گندم خریدا جو بائع کی بوری میں رکھی ہوئی ہے تو یہ بات مبیع پر قبضے میں کوئی معنی نہیں ہے۔ اسی طرح درخت پر پھل خریدا تو یہ بات بھی تسلیم میں معنی نہیں ہے، اگر بائع اسی حال میں اس کو قبضہ دے تو یہ قبضہ مانا جائے گا۔ اسی طرح بہت سارے تفصیلات ہیں، ان کا خلاصہ یہ ہے، جو تمام مسلکوں کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے علماء نے، وہ یہ ہے کہ مبیع دو قسم کی ہو سکتی ہے، ایک غیر منقولی یا منقولی۔ غیر منقولی جیسے زمین ہے، مکان ہے، دکان ہے، تو ان کا قبضہ بے اتفاق فقہا تخلیہ و تمکن سے ہوگا، یعنی اس کو خالی کرنا اور مشتری کو قدرت دینا۔ اور جو چیزیں نقل ہوتے ہو، ایک جگہ سے دوسری جگہ اٹھا کر لیا جا سکتا ہو، منقولی اشیاء میں قبضے کے بارے میں فقہا نے اختلاف کیا ہے۔ جمہور فقہا نے منقولات کے الگ الگ قسمیں بیان کی ہیں، بعض وہ ہیں جو ہاتھ سے لی جا سکتی ہے، بعض وہ ہے جو ہاتھ سے نہیں لی جا سکتی۔ پھر جو ہاتھ سے نہیں لی جا سکتی ان کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جن میں عقد بے کے اندر مقدار کا اعتبار نہیں ہے، دوسری وہ جن میں مقدار کا لحاظ ہوتا ہے۔ ان میں سے پہلے صورتوں میں جس میں عموماً ہاتھ سے قبضہ ہوتا ہے، جیسے روپیہ ہے، پیسے ہیں، کپڑے ہیں، زیورات ہیں، تو ان میں فقہائے شافعی و مالکیہ اور حنابلہ کے نزدیک قبضہ ہاتھ سے لینے کی صورت میں ہوگا۔ دوسری صورت جس میں اشیاء منقولہ میں کوئی مقدار مطلوب و معتبر نہیں ہوتی، جیسے کہ سامان، برتن، چوپائے، ان میں مالکیہ کہتے ہیں کہ عرف پر مدار ہے، اور شافعی اور حنابلہ کہتے ہیں کہ ان میں قبضہ ان چیزوں کو منتقل کر دینے سے ہو جاتا ہے۔ اور تیسری صورت جس میں اشیاء منقولہ میں کوئی مقدار مطلوب و معتبر ہوتی ہے، جیسے کہ گندم ہے، چاول وغیرہ ہے، کوئی خاص مقدار خرید کی جائے یا کوئی عددی چیز عدد کے حساب سے لی جائے، تو فقہائے شافعیہ اور فقہائے مالکیہ اور فقہائے حنابلہ
تینوں کا اس پر اتفاق ہے کہ ان میں مقرر مقدار کی وصولی پر قبضہ متحقق ہوگا، اور شوافی اس کے ساتھ یہ شرط بھی لگاتے ہیں کہ یہ چیزیں منتقل کر دی جائے، اور حنفیہ کا مسلک یہ ہے کہ منقولات پر قبضہ کبھی ہاتھ سے لینے کی صورت سے ہوتا ہے اور کبھی اس طرح تخلیہ کر دینے سے ہوتا ہے، اس پر تصرف کا اختیار مل جائے۔ اس سلسلے میں اولاً یہ سمجھنا ہے کہ انٹرنیٹ سے ہونے والا کاروبار یا تو ان چیزوں میں ہوگا جو خود انٹرنیٹ سے حاصل کی جا سکتی ہے، جیسے کوئی ڈیجیٹل پروگرام، اسی طرح ڈیجیٹل قرآن یا کوئی حسابات وغیرہ سے متعلق سافٹ ویئر وغیرہ، ایسی چیزوں کا قبضہ اسی وقت شمار ہوگا جب وہ پروگرام اور سافٹ ویئر نیٹ کے ذریعے وصول ہو جائے گا اور آپ کے موبائل، آپ کے کمپیوٹر میں آ جائے گا۔ اور اگر انٹرنیٹ سے خریداری ایسی چیزوں کی ہو جو عام ہے، جیسے کپڑا، فریج، پنکھا، واشنگ مشین وغیرہ، تو ان میں قبضے کی وہی صورت مقرر ہے جو اوپر بیان کی گئی ہے۔ لہٰذا ایسے چیزوں کا نیٹ پر آرڈر دینے کے بعد وہ چیزیں ان ذرائع سے حاصل ہونا چاہیے جو عادی ذرائع ہیں، مثلا ڈاکخانے کے ذریعے سے یا رجسٹری کے ذریعے سے یا بجلی کے ذریعے سے حاصل ہو جائے۔ یہاں پر ایک اہم مسئلہ ہے جو قابل لحاظ ہے، جس کو آخر میں ہم بیان کرتے ہیں کہ بے میں یہ بات لازم ہے کہ وقت عقد مبیع موجود ہو، معدوم نہ ہو، یعنی جس وقت یہ آن لائن ایک دوسرے سے خرید و فروخت کر رہے ہو تو اسی وقت وہ چیز موجود ہو، یعنی معدوم نہ ہو، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چیز کی بیع سے منع کیا ہے جو موجود و مقبوض نہ ہو۔ مگر الیکٹرانک کاروبار میں اکثر ایسا ہو جاتا ہے کہ چیزیں موجود و مقبوض نہیں ہوتی، لیکن بیچنے والا اس بھروسے بیچتا ہے کہ کہیں سے خرید کر دے دوں گا، لہذا خریدنے سے پہلے یہ دیکھ لینا چاہیے کہ بائع کے پاس وہ چیز موجود بھی ہے یا نہیں، اور وہ مقدور التسلیم یعنی حوالہ کرنا اس کی قدرت میں ہے یا نہیں ہے۔ اگر یہ شرائط پائے جاتے ہیں تو اس طرح آن لائن تجارت ہو جائے گی، اور منقولی اور غیر منقولی میں جو پر فرق بیان ہوا اسی فرق کے ساتھ جب وہ رجسٹری کر دیتا ہے تو یہاں تک پہنچ کر اس کا قبضہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔